اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ 2 روز سے اب پورے ملک میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے ایک بیان میں کہا کہ جسٹس ثاقب نثار نے یہاں گلگت بلتستان دورے پہ آئے ہوئے تھے اور میرے ساتھ لان میں بیٹھ کے یہاں سے کسی جج کو فون کیا، بار بار فون کر رہے تھے، کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ نواز شریف اور مریم الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے چاہیے۔ آئیے اس کا انہوں نے کوئی بیان الفی دیا انگلینڈ میں، اور وہاں اوتھ کمشنر کے پاس اسے اس بیان الفی کو رجسٹرڈ کروا کے سب سے پہلے یہاں جنگ اخبار اور جیو کو دیا، اور انصار عباسی نے خبر بریک کیا، اور اس کے بعد پورے میڈیا میں شور مچا ہوا۔ رات کا اس کو کافی سارے اینکروں نے جو الزامات رانا شمیم نے لگائے جسٹس ثاقب نثار پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اسے ادھیڑ کے رکھ دیا، اس کے سب تار پود جو ہیں بکھیر دیے ہیں، اس کا ایک ایک جھوٹ جو ہے اسے واضح کر دیا ہے۔ اسے ضرورت کیوں پیش آئی؟ رانا شمیم کون ہے یہ آپ بہت سارا سن چکے ہیں۔ رانا شمیم نواز شریف کی پارٹی کا کوئی، آپ سادہ لفظوں میں اگر کہہ دوں جو عام لفظ چلتے ہیں تو کوئی پٹواری ہے، اور اس کو میاں صاحب نے جج لگا دیا، اور جج سے پھر چیف جج کہنا شروع کر دیا۔ میں رات سن رہا تھا، بہت سارے جو سینئر وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی چیف جسٹس کا، چیف جج کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، آئینی عہدہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ صاحب ان کو ریٹائر ہوئے بھی اب 4-5 سال ہو گئے ہیں، پہلے ایک دفعہ سیک ہوئے، نکالے گئے، پھر میاں صاحب کی نوازشات ان پہ رہیں، اور میاں صاحب کے پاس ایسے کافی سارے جسٹس قیوم ٹائپ جج موجود تھے۔ میاں صاحب اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے اور لیتے تھے، جہاں کوئی فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے ان کی نازک مزاجی پہ بڑا گراں گزرتا تھا۔ یہ جج صاحب جو ہیں ان کو اس وقت میدان میں لانے کا مطلب، میں جو سن رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی تاریخ ہے 17 تاریخ، جس کو ٹالنے کے لیے وہ تقریباً کافی دیر سے جتن کر رہی ہیں، کبھی ڈیٹ لیتی ہیں، کبھی وکیل بدلتی ہیں، عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل ان کی تاریخ ہے، اور امکان ہے، خدشہ ہے ان کو کہ اس تاریخ سے وہ جیل جائیں گی سیدھی۔ تو انہوں نے اس جیل جانے سے بچنے کے لیے وہ بینچ جو ان کا کیس سن رہا ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے جسٹس شمیم سے، ریٹائرڈ جسٹس شمیم سے حملہ کروایا، اس پہ، اس ہائی کورٹ کے بینچ پہ حملہ کروایا تاکہ یہ متنازع بن جائے اور ہماری ڈیٹ اور لمبی ہو جائے، کوئی بینچ ٹوٹ جائے یا وہ جج انکار کر دے، تاکہ ہم آئندہ کو مرضی کا جج آنے والا ہے پاکستان کا چیف جسٹس کی لسٹ میں کسی مرضی کے جج کا نام ہے، وہ آئے گا تو پھر اس سے یہ لگوائیں گے اس کے پاس کیس، اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے، اور انہوں نے اس لیے 2-3 دن پہلے اس جج پہ وار کیا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ یہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور نہ میں نے کبھی ایسے فون کیے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹوں کا جو بیانات سوشل میڈیا پہ یا اخبارات میں چلتے رہتے ہیں ان کا میں جواب نہیں دیتا۔ نون لیگ والے ظاہر ہے بڑی پرابلم میں، تکلیف میں ہیں۔ ثاقب نثار نے ان کو دن میں تارے دکھائے جو شاید ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں ہوں گے۔ وہ تو اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ سمجھتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتا تھا؟ جس جرنل کو چاہیں اڑا دیں، جس کو چاہیں رکھ لیں۔ اب مشرف کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا تھا، ضیاء الدین بٹ کو لائے تھے لیکن وہ چلی نہ، حکومت گوا بیٹھے، پھر کوئی ساز باز کر کے ملک بدر ہو گئے۔ 10 سال کے لیے لکھ کے دے گا لیکن جھوٹ بولتے رہے 10 سال۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ مرضی کے کوئی فیصلے ہوں تو عدلیہ ٹھیک ہے، اگر مرضی کے فیصلے نہ ہوں تو عدلیہ پہ بھی الزام لگاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جب ان کے خلاف پاناما کیس آیا تو جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، اعجاز الحسن، سب پہ الزامات، کہا وہ 5 جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سپریم کورٹ میں وہ بغض سے بھرے بیٹھے ہوئے، اور ان کے خلاف تقریریں بھی کی، سارا کچھ کیا۔ مزے کی بات ہے کہ اس کے باوجود ایک بندہ عدالت پہ حملہ آور ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پہ حملہ آور ہے، پھر بھی جج ان پہ مہربان رہتے ہیں۔ ہائی کورٹ لاہور نے انہیں یہاں سے ضمانت دی، اور چھوٹی بانڈ جو حکومت مانگ رہی تھی کچھ 6-7 ارب کا وہ بھی نہیں لینے دیا، اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ ان کو بری کر کے لندن بھیج دیا۔ اور آج تک عدالت نے اس گارنٹر کو بھی نہیں پوچھا جس نے گارنٹی دی تھی کہ میری گارنٹی ہے میاں صاحب واپس آ جائیں گے ڈیٹ کے اندر اندر۔ اب 2 سال ہونے کو ہیں، وہ گارنٹر بھی کھلی سیاست کر رہے ہیں، اور عدالت نے کبھی انہیں فٹے منہ بھی نہیں کہا کہ بھائی وہ بندہ پیش کرو۔ اگر اس کی جگہ کوئی سائیکل چور ہوتا یا کوئی رکشہ چور یا کوئی موبائل چور، تو اب تک پولیس ضمانتی کو گرفتار کر کے چھتراول کر چکی ہوتی کئی دفعہ، اور عدالت کے نام پہ آئے دن اس کے گھر وارنٹ پہنچتے رہتے۔ لیکن میاں صاحب پہ یہ نظام بڑا مہربان ہے، اسی لیے وہ ناز نخرہ انہی کا چلتا ہے نا جن پہ نظام مہربان ہو۔ یعنی عدالتیں ان سے ثبوت مانگتی ہیں، ثبوت تو وہ نہیں دیتے، لیکن ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور وزراء رہے ہیں، وفاقی وزیر کابینہ میں رہے ہیں، ایک صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، اور وہ سارے عدالتی فیصلوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے خلاف فیصلے آئے ہیں، اقامے پہ ایک بندے کو نکال دیا گیا، دیکھو جی اقامے پہ نکال دیا گیا۔ تو میں جب یہ بات ان کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے شرم آ جاتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ اقامے پہ ایک ملک کا وزیر اعظم کسی باہر کی کمپنی کے اقامے پہ ہے تو اس کے خلاف تو غداری کا کیس بننا چاہیے تھا۔ وزیر خارجہ اگر کسی غیر ملکی کمپنی کے اقامے پہ ہے اور اس سے تنخواہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، کام کسی اور کے لیے کر رہا ہے، وزیر یہاں ہے، وزیر اعظم یہاں ہے، تو اس کی سزا تو بہت تھوڑی تھی جو دی گئی، لیکن وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اچھا ان کو اتنا چانس دیا گیا کہ میرا خیال ہے پاکستان میں کبھی کسی کو ایسا چانس بھی نہیں ملتا ہوگا۔ بار بار کہا گیا کہ آپ پیش کر دیں، آپ ثبوت پیش کر دیں، آپ منی ٹریل دے دیں، ان کے لیے JIT بنی، سارا کچھ بنا، بار بار ان سے کہا گیا، لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہو، کہتے ہم JIT ہم ثبوت نہیں دیں گے، ہم منی ٹریل بھی نہیں دیں گے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ لندن کے محلات ہم ساتھ لے کے آئے تھے، یہ جاتی عمرہ ہمارے نسلوں سے ہمارے آ رہا ہے، وراثت میں آ رہا ہے، ہم اس سے کون منی ٹریل پوچھنے والا ہوتا ہے۔ اب وہ عدالت پہ پہلے بھی حملہ آور ہوئے ارشد ملک کے ذریعے، لیکن مجھے بے حد افسوس ہے کہ عدلیہ نے ان کو پوچھا نہیں کہ اگر یہ جج اتنا خراب تھا تو اس کے پاس کیس کیوں لگوایا جج بشیر، احتساب عدالت کے بشیر جج سے چینج کروا کے ارشد ملک کے پاس کیس لگوایا ہی اس لیے تھا کہ ارشد ملک کی کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اس کو بلیک میل کریں گے۔ تو ارشد ملک نے جو سزا دی تھی اس کو تو سب نے، تمام قانونی علم رکھنے والوں نے، وکلاء نے، سابق ریٹائرڈ ججز نے کہا کہ وہ سزا تو ٹھیک تھی، جو اس نے معاف کی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ جس کیس میں اس نے ان کو چھوڑ دیا اس میں ان کو ڈبل سزا ہوتی تھی۔
لیکن اس پہ الزام لگایا جب سزا ہو گئی، اور افسوس ہے کہ کسی عدالت نے ان کو نہیں پوچھا، الزام لگانے والوں کو، ویڈیو بنانے والے کو کسی نے نہیں پوچھا، ویڈیو دکھانے والے کو کسی نے نہیں پوچھا، پریس کانفرنس میں مذاق اڑانے والوں سے کسی نے نہیں پوچھا، وہ اسی طرح دن دناتے پھرتے۔ اب تو وہ جس دن جی چاہے گا عدالت پہ اسی طرح حملہ کریں گے، جس دن ان کا موڈ بنے گا، جس جج پہ چاہیں گے، جس جج کے خلاف بات کرنا چاہیں گے کر دیں گے، اس لیے کہ سارے جج ہمارے یہاں کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ان کے رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی محفل میں، کسی شادی میں، کسی میٹنگ میں، کسی دعوت میں شریک ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بنائیں اور جو مرضی اس کے سر تھونپ دیں آپ کہ اس نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ عدالتوں سے فیصلے ہو چکے، اور ریویو بھی خارج ہو چکے، نظر ثانی کی درخواستیں خارج ہو چکی، لیکن وہ ایسا کوئی نہ کوئی چکر چلائیں گے، عدلیہ پہ ایسے حملہ آور ہوں گے، اور پھر بھی ان کے ہمدرد اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی جج جائے گا ایک دن، ہم سنیں گے تمام مقدمات ان کے ختم ہو گئے، جس طرح مشرف دور میں جو ان کے خلاف مقدمات تھے، سزائیں تھیں، جب وہ واپس آئے تو انہی عدالتوں میں ان کے بیٹھے ہوئے جو تھے انہوں نے سارا کچھ ختم کر دیا۔ تو اس طرح تو عدالتوں کا مذاق اڑتا رہے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سو موٹو لے کے ان لوگوں کو بلایا تو ہے، اللہ کرے کوئی جرت مندانہ فیصلے کریں، اور اصل میں جو ان کے پیچھے ہیں، جو یہ سارا کچھ وار عدلیہ پہ کروانے والے ہیں، ان کو کٹہرے میں لائیں، اور ان کے دباؤ میں آنے کی بجائے کہ دباؤ میں آ کے بینچ توڑ دیں، دباؤ میں آ کے ڈیٹ آگے دے دیں، ان کے کیس کا فیصلہ چند دنوں کے اندر اندر کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو جج صاحب یہ لوگ باز آئیں گے، وگرنہ پاکستان کی عدلیہ اسی طرح مذاق بنتی رہے گی، اس پہ دھول اڑتی رہے گی، اور ایک عام آدمی کو آہستہ آہستہ یہ یقین ہو جائے گا کہ یہاں فیصلے صرف غریبوں کے خلاف آتے ہیں، صاحب حیثیت لوگوں کے، طاقتور لوگوں کے خلاف فیصلے نہیں آتے، اگر آ جائیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ جیل کی بجائے لندن جا بیٹھتے ہیں۔ عدالت کی عزت بچائیں، جج صاحب کو جرت مندانہ فیصلے کریں۔